ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سب کا نسب کٹ جائے گا، سب کے انساب منقطع ہو جائیں گے، اللہ یہ اللہ پر ذرا ملا توجہ کر، کیا اللہ نسبی و سببی، میرا نسب اور میرا سبب کام آئے گا۔ سن حدیث، لے حدیث، او اہل حدیث، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ گلبرگہ شریف میں کیا کہیں بھی میں نے یہ باتیں نہیں کی ایسے؟ ہم تو صوفیہ کے غلام امن والے لوگ ہیں، مگر یاد رکھنا جس دن ہمارے آقاؤں پہ بھونکا جائے گا ہم رعایت نہیں کرتے۔ ہم ایسی مصلحت کو آگ لگاتے ہیں جس میں ہمارے آقاؤں کی عظمت داؤ پہ لگ جائے، اور وہ بھی رسول اللہ کی شہزادی، رسول اللہ کی شہزادی۔ آؤ نسب کیسے کام آتا ہے، خود حضور علیہ السلام کی حدیث مرفوع ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جعفر طیار پروں کے ساتھ، چونکہ حضرت جعفر کے بازو کٹ گئے تھے تو سونے کے پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے تھے۔ اس پہ سبحان اللہ بنتی ہے، آپ کو بن بولنا چاہیے۔ یہ حضور کے کون ہے؟ چچا زاد بھائی ہے، توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، جعفر طیار ان کا لقب باد شہادت ہے، ان کا لقب باد شہادت طیار ہے۔ شہادت سے پہلے یہ صرف جعفر ہیں، ٹھیک؟ اور طیار کا لقب کیوں ملا؟ اس لیے کہ ان کو رسول اللہ نے اڑتے دیکھا، اس لیے ان کو طیار کا لقب دیا۔ طیار بھی کہتا ہے اور اڑنے کو نہیں مانتا، اور پھر اڑ سب نہیں رہے تھے، شہید تو عبداللہ ابن رواحہ بھی ہوئے تھے، شہید تو زید بن حارثہ بھی ہوئے تھے اسی جنگ میں، اور شہید تو جعفر بھی ہوئے تھے، لیکن ہوا کیا؟ جعفر طیار ہی اڑ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا او جبریل، اب ذرا اس حدیث کے جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، جبریل زید اس سے کم تو نہیں نا؟ آقا کیا فرما رہے؟ میرا زید اس سے کم تو نہیں نا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ تو جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ہم نے جبریل کے الفاظ، ہم نے ان کو یہ مرتبہ اس لیے دیا۔ اب جان وہابیہ پر یہ جملہ بھی آفت ہے، کیونکہ یہ تو نبی کا دینا نہیں مانتے، جو خادم جبریل ہے اس کا دینا کیسے مانے؟ اور جبریل کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ بیچارے حقیقت اور مجاز کو سمجھنے کے قائل نہیں ہیں، یہ بیچارے ذاتی اور عطائی کے فرق کو سمجھتے۔ بھائیوں، ذاتی عطائی کے فرق کو نہ سمجھو گے تو وہی کی کرو گے جو خارجیوں نے کیا۔ ان الحکم الا للہ کی بات کر کے ذاتی عطائی کا فرق نہیں سمجھا۔ ادھر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ادھر دیکھو، ایسے تو معاذ اللہ قرآن میں ظالم تضاد ثابت کر جائیں، ادھر ان الحکم الا للہ پر پابندی آ رہی ہے، اور ادھر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ ایک پنچ متعین کر لو، ادھر حکم کا حکم ہے ادھر ممانعت ہے۔ تو ذاتی عطائی کا فرق نہ سمجھو گے تو ایسی گمراہی کے گڑھوں میں گرو گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انگریزوں کی میز کا گڑا ہوا مسلک نہیں چلے گا۔ اگر قرآن اور حدیث سمجھنا ہے تو صفا کے چبوترے سے کڑیاں ملنی چاہیے، تب کہیں جا کے دین سمجھ میں آئے گا۔ یہ 1857 کے بعد کی بنی ہوئی دلہنوں اس طریقے سے کام نہیں چلتا۔ بات یہ ہے کہ 1450 سال پرانا وہ رشتہ چاہیے جو اللہ اکبر، توجہ فرمائے، ارشاد ہوتا ہے یہ زید کوئی کم تو نہیں، تو کہا یا رسول اللہ بالکل ایسا ہی جیسا آپ کہتے ہیں، مگر ہم نے ان کو یہ مرتبہ اس لیے دیا کہ یہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے، یعنی شہید سب برابر ہے، لیکن اہل بیت ہونے کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے جنت میں ان کا مرتبہ بڑھا دیا گیا۔ اب توجہ کریں، جعفر جس مقام کے اہل بیت ہیں اس میں، اور سیدہ جس مقام کی اہل بیت کے مقام پر فائز، اس میں کتنا؟ جعفر چچا کے بیٹے ہیں، توجہ، جعفر چچا کے بیٹے ہیں، اور سیدہ
शहजादी है और ऐसी कि 3 बहनें और पहले पैदा हुई, ये चौथी है, लेकिन इतनी अजीज है, अरे जाफर नबी पे जान कुर्बान करें, ये जाफर है। नबी की आमद पर जाफर खड़े हो, ये जाफर है। नबी की खुशी जाफर चाहे, ये जाफर है। जाफर अपने बच्चों को यतीम कर दे नबी के खातिर, ये जाफर है। जाफर अपनी जान कुर्बान करे, ये जाफर है। लेकिन फातिमा कौन है? जाफर नबी की रजा चाहते हैं, नबी फातिमा ज़हरा की रजा चाहते हैं। जाफर नबी के लिए खड़े होते हैं, नबी फातिमा ज़हरा के लिए खड़े होके कहते हैं, फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। जाफर अपना घर नबी की खुशी के लिए लुटा दे और नबी अपना बेटा इब्राहिम सैयदा की खुशी पे कुर्बान कर। क्या फर्क है? उस शहजादी के लिए कहा जाता है तेरे काम ना आ सकूंगा। तूने किसका कलमा पढ़ा है, पहले तुझे इसका ख्याल होना चाहिए। अरे तू तो अगर हजरत मूसा का भी कलमा पढ़ता तो वो भी इस मकाम पर नहीं थे जो मकाम पे तू मेरे नबी को लाके खड़ा करना चाहता। हालांकि कलीम और हबीब बराबर नहीं है, लेकिन शान कलीमी भी सुन ले। अगर शान हबीब समझना तो कम से कम कलीम को देख ले। एक बूढ़ी औरत है, बुढ़िया। हजरत मूसा मिस्र से हिजरत कर रहे हैं। हजरत यूसुफ की वसीयत याद दिलाई जाती है कि जब भी बनी इसराइल मिस्र से जाएंगे, मिस्र में पहले आने वाला औलाद याकूब से कौन है? जब सर के ऊपर से जाए तो चुप रहना, कोई बात ना कहना, समझ में आए तो कुछ कहना पड़ेगा। सबसे पहले बनी इसराइल में औलाद याकूब में मिस्र कौन आया? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ठीक है। फिर बाद में सबको बुलाया और इतने बढ़ गए हुकूमत की, बाद में फिर बनी इसराइल का किरदार सही नहीं था तो हुकूमत खत्म हुई, फिरौन मुसल्लत हो, जाना भी पड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे एक दिन जाएंगे, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी क्या, जब भी बनी इसराइल मिस्र से जाएं तो मेरा ताबूत साथ लेके जाएं और मुझे वहां दफन करें जहां मेरे आबा आराम कर रहे हैं। इससे पता चला नबी मरकर मिट्टी में नहीं मिलता है? जो मिट्टी में मिल जाए उसका ताबूत कैसे ले जाओगे, है ना? ये किसका अकीदा है? यूसुफ सिद्दीक का, मुझे लेके जाना। और फिर आप उलमा से पूछें, हजरत यूसुफ को जहां दफन किया गया था वो जमीन नहीं थी, वो दरिया था जहां से पूरे मिस्र में पानी फैलता था और पहुंचता था। और हजरत यूसुफ को का ख्याल आया हजरत मूसा को कि मुझे तो ले जाना है ताबूत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो हजरत यूसुफ ने फरमाया तुम में कौन है जो ताबूत मूसा का पता जानता है? एक बुढ़िया थी, बुढ़ी औरत, उसने कहा मैं जानती हूं, मैं बताऊंगी, लेकिन शर्त है मेरी दो रिवायतें हैं, वो भी पढ़ दूंगा, इसको भी पढ़ दूंगा, ताकि दोनों समझ में आ जाए। तवज्जो, मैं एक तालिब इल्म आदमी हूं भाइयों, हमें तो दावा ही नहीं है अहले हदीस होने का, हम तो अहले सुन्नत है। हाँ, आपको एक बात बताऊं, इन हजरात को अहले हदीस होने का इतना दावा है, कहे नहीं अभी हमारे जाने के बाद क्या कहेंगे बताए, हमने तो हदीस पढ़ी थी। तो एक हदीस मुझसे भी सुन ले आगे, अबू दाऊद की हदीस है। गुलबर्गा और शरीफ वालों, इनको पकड़ के कहो हिंदुस्तान में इस पे अमल करके दिखा अगर सच्चा है तो। मैं कोई गलत बात नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे जज्बात इस वक्त बेकाबू हुआ चाहते हैं क्योंकि सैयदा फातिमा ज़हरा की बेअदबी की गई। और हम तो हदीस पढ़ रहे थे, हदीस सही है, हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन एक बात कहूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है किताबुत तहारत के अंदर, क्या है? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि काबे की तरफ रुख करके और काबे की तरफ पीट करके पेशाब पाखाना मत करना। तवज्जो है, गौर करना। अहमद रजा इमाम के उर्स में ऐसी बात हो सकती है, क्या बात? हाँ, इसलिए कि वो इल्म वाले आदमी थे तो थोड़ी सी इल्मी बात होनी चाहिए ना। हाँ, अगरचे मेरा ताल्लुक उधर से थोड़ा इल्म की दुनिया से थोड़ा कम है, लेकिन चूंकि पीछे पूरा दरसगाह पूरी बैठी हुई है ना, तो थोड़ा फैजान मिल रहा है, तो मैं ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। गलती करूँगा तो मुफ्ती साहब इधर से हैं, अल्लामा साहब इधर से हैं, पूरा दारुल इफ्ता पीछे है, इंशाअल्लाह इस्लाह हो जाएगी। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है
کعبے کی طرف رک کر کے اور پیٹ کر کے پیشاب پاخانہ مت کرنا. اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہے یا تو مشرق کی طرف رک کر کے کرو یا تو مغرب کی طرف رک کر کرو. یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اب اہل حدیثوں کو اتنی چلچلاہٹ ہے حدیث پہ عمل کرنے کی، تو میں ان سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اس حدیث پہ عمل کر کے دکھا. وجہ اس حدیث پر انڈیا میں عمل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے؟ کعبے کی طرف رخ مت کرنا اور پیٹھ مت کرنا. اگر پیشاب پاخانہ کرنا ہے تو کدھر کرو؟ یا تو مشرق کی طرف یا تو مغرب کی طرف، ہے نا؟ یہ حدیث ہے کہ اگر حدیث نہ ہوئی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے بعد کبھی اہل حدیثوں کا نام زبان پہ نہیں لاؤں گا. لیکن اگر یہ حدیث ہے تو پھر اس پر عمل کر کے بتاؤ. حدیث پڑھنے کا شوق، ہم نے تو حدیث پڑھی تو ہم بھی حدیث پڑھ رہے ہیں. اور پھر یہ کوئی نزہت المجالس کی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کہ تم میرا مذاق اڑاؤ بعد میں. تمہیں تو بڑا شوق ہے نا حدیث دانی کا. ہاں، یہ امام ابو داؤد نقل کر رہے ہیں اور پھر کتاب الطہارت میں بالکل پہلے صفحے پر ہے. بہت اندر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ گھمنڈ ہے. یہ بات اگر ہم لوگ سر نیچا کر کے چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حدیث نہیں جانتے. ہمارے ایک معیار ہے، پھلدار ٹہنیاں جھک کر کے رہتی ہے. ہاں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، ورنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر بہت زیادہ عمدہ ہوتی ہے. لوگ سید صاحب کی تقریر سن کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں، نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے لگ جاتے ہیں. الحمدللہ نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے گناہ عظیم سے توبہ کر کے لوگ نیک بن چکے ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہو تو آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے ان قیمتی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر لیا کریں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.